دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ عام طور پر کہ پاکستان میں ہمیشہ ریگنگ ہوئی ہے، پاکستان میں ہمیشہ الیکشن اسی طرح کے ہوئے ہیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی اعتراض اٹھاتا ہے. لیکن جو اس دفعہ کے الیکشنز ہوئے ہیں، اگر ان کو ہم الیکشنز کہہ سکیں، وہ بنیادی طور پہ ایک بڑا لمبا پروگرام تھا جو کہ شروع ہوا جب کہ پاکستان تحریک انصاف نے نیشنل اسمبلی سے استعفے دے کر اور باہر چلے گئے. تو جو پہلے قوانین جن کو ریپیل کیا گیا ان میں ایک تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور دوسرا تھا اوورسیز کو ووٹنگ کا حق دینا. یہ بنیادی طور پہ اس نیت کا ایک انٹروڈکشن تھا جس میں کہ کوئی نہیں چاہتا تھا، خاص طور پہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں جس میں سر فہرست پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں MQM اور دیگر جماعتیں جن کو کہ سوٹ ہی نہیں کرتا فری اینڈ فیئر الیکشن. لیکن اسی لیے ادارے ہوتے ہیں، اور یہ ادارے جس کا کام کہ ایک فری اور فیئر ٹائملی الیکشن کرانا، وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. ان کا اور کوئی کام نہیں ہے، ان کا صرف کام ہے ہر 5 سال بعد یا اس دوران میں جو بھی الیکشنز آتے ہیں اس کو کنڈکٹ کرائے. بجائے اس کے جو شروع ہوا کہ پہلی جو آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں وہ تب تھا جب پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت آئین کے مطابق توڑی، اور جس کے بعد 90 دن میں الیکشنز ہونے تھے، وہ وائلیٹ ہوا. اس کے بعد جب جو اس وقت کی جو ایک کٹھ پتلی حکومت جو کہ بیٹھی ہوئی تھی PDM-1، اس کے بعد جو ٹینیور ہوتا ہے کیئر ٹیکر کا، اس کو بھی اس کے بعد 90 ڈیز میں الیکشن ہونے تھے، لیکن وہ 90 ڈیز کھینچ دیے گئے. اور آپ نے دیکھا کہ ملک کی اکانومی کا اور ملک کی سیاسی عدم استحکام کا کیا بنا، ملک میں کتنی تباہی ہوئی. اور اس دوران میں صرف ایک ہی کام ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو تشدد کے ذریعے اور مار پیٹ کے ذریعے، ٹارچر کے ذریعے ان کو سائیڈ لائن کیا گیا، ان کو ڈرایا دھمکایا گیا. پھر اس سے بڑا مذاق جو ہوا کہ جب الیکشنز اناؤنس ہو گئے تو جس طریقے سے ہمارے کینڈیڈیٹ سے ڈاکیومنٹ کھینچے گئے، فری ایکسیس نہیں دیا گیا کہ لوگ کھڑے ہو سکیں الیکشنز کے لیے، وہ بھی ہو گیا. پھر جو انتخابی نشان جو چھینا گیا پاکستان تحریک انصاف سے، اس سے بڑا ظلم کوئی ہو نہیں سکتا کسی بھی سیاسی تاریخ میں، جس میں کہ آپ نے ایک پارٹی کے الیکشنز کو متنازع بنا کے، اور 3 دفعہ ہم نے الیکشنز کر چکے ہیں، 3 الیکشنز ہم کر چکے ہیں اس وقت سے ایگزیکٹلی، اور اس کے باوجود ہم سے ہمارا انتخابی نشان چھین لیا گیا. لیکن سلام ہے پاکستان کے عوام کو، جمہوری سوچ رکھنے والے عوام کو، جنہوں نے باوجود تمام اتنے مشکل کنفیوزنگ سمبلز جس میں کہ چمٹا تھا، انہوں نے ان کے کان کو کھینچا اور ان کو ہرا دیا. اور اسی طرح اگر کوئی جوتا تھا کسی کا تو اس نے جوتے نے ایسی لات ماری اپنے مخالف کو کہ وہ بھی جیت گیا. یعنی کہ سمبلز نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، اور یہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کے عوام کو اور اس عمران خان کو جس کی سپورٹ میں پاکستان کے عوام نکلے اور پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کے نام پہ 3 کروڑ سے اوپر ووٹ دیے. اس کے بعد جو بھی ہوا، انتخابی نتائج کو دیکھ لیں آپ کہ 14 دن میں ہونے چاہیے اور کس طرح سے تبدیل کیے گئے، اور 1 مہینہ اور میرا خیال ہے ابھی تک چل رہا ہے سلسلہ. دیکھیں، اگر پاکستان کے عوام جب یہ سمجھیں گے کہ ان کی ووٹ کی کوئی عزت نہیں ہے، ان کے ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے ووٹ کو کوئی گنا نہیں جا سکتا، یا جو ووٹ مجھے ملا ہے وہ اگر ان کو دے دیا جائے، تو پھر عوام تو انہوں نے تو ایک اپنا حق ادا کر دیا. لیکن اس سوچ سے وہ بڑی خطرناک ہے کہ پاکستان کے خاص طور پہ جو ینگ لوگ ہیں، جو کہ میجورٹی ہے اس ملک کی، وہ جب یہ دیکھیں گے کہ ان کو ڈس انفرینچائز کیے گئے، تو یہ کسی کو ووٹ ہی نہ دینے دیں. لیکن اس سے بھی زیادہ ظلم یہ ہے کہ اس کے ووٹ کو آپ کسی اور کو دے دیں. اور وہ سارا جو ایک الیکشن کا جو مقصد ہوتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے کہ پاکستان یا کسی بھی ملک میں ایک سیاسی اور جمہوری حکومت قائم کرنے کے لیے عوام کی منشا، ان کی پریفرنس کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگ جس کو بھی دیتے ہیں، جس پارٹی کو وہ حکومت بنائے، تو اس کی ایک اخلاقی حیثیت ہوگی، اس کی ایک مورل سٹینڈنگ ہوگی الیکشن اس گورنمنٹ کی. لیکن اس طرح نہیں جس طرح کہ ابھی پریزنٹ حکومت ہے جو کہ منتج ہوئی ہے فارم 47 کی وجہ سے. ان کا مینڈیٹ کھوکھلا ہے، ان میں وہ اخلاقی وہ جرت یا اخلاقی وہ نہیں ہے، کاز نہیں ہے کہ یہ حکومت کریں. اور اسی وجہ سے، اور ساری دنیا آج کل تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہیں،
ہر چیز سامنے ہے، ساری دنیا، یہاں کے جو لوکل جو فیفن ہے، جو بلڈیٹ ہے، جتنے بھی اور ادارے تھے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ الیکشنز نہیں تھے، یہ کچھ اور تھا. تو اس لیے ہم نے یہ کوشش کی کہ پورے اس میں ٹائم اس لیے ذرا زیادہ لگا کیونکہ ہمیں فیکٹس فگرز اکٹھے کرنے میں بڑی مشکلات ہوئیں، لیکن فائنلی ہم نے وہ کر لیں. اور ابھی بھی اس میں گنجائش ہے کہ ہم اس کو مزید اس میں ایڈ کر سکیں، کیونکہ کچھ ہمارے ٹریبونل سے اور ادھر سے انفارمیشن آ رہی ہے، لیکن یہ میکسیمم جو ہماری وہ ہے اس پہ آئے ہیں. اور اس سے مقصد یہ تھا کہ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو، آپ لوگوں کو، آپ کے ذریعے لوگوں سے یہ شیئر کر سکیں کہ جی یہ ایکچوئل فیکٹس اینڈ فگرز تھے، یہ ہوا. کیونکہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی زبانی باتیں تو ہوئی ہیں لیکن کوئی سالڈ فیکٹس فگرز نہیں آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی اکانومی نے اسٹیبلائز ہونا ہے، پاکستان کے جو ایک اضطراب اور ایک بے یقینی کی فیلنگ ہے، فورن انویسٹمنٹ ہونی ہے، اکانومی نے بہتر ہونا ہے، تو ان لوگوں کو یہ جو ہم کوئی ری الیکشن کی بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ جی فارم 45 پہ بیس جو ریزلٹس ہیں ان کا ہمیں رزلٹ دیا جائے، اور جو حقیقی نمائندے ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ سکیں، اور نہ وہ جو کہ مصنوعی طور پہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ الیکشن بری طرح سے ہارے ہوئے ہیں لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ ہماری طرف سے ایک کوشش تھی. بہت بہت شکریہ. میں اپنی باتیں بالکل مختصر کروں گا کیونکہ چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے آپ کو مفصل اور کمپلیٹ بریفنگ دے دی ہے. میرے بعد لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں آپ سے بات کریں گے، اور ہمارے ٹیکنیکل انالیسز بریگیڈیئر مصدق صاحب ڈیٹیل میں آپ سے بات کریں گے. یہاں پہ میں یہ بات کرتا چلوں کہ جس چیز کی نشاندہی اسی جگہ پہ ہم نے بارہا بار کی ہے کہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کو 180 سیٹیں مل چکی تھیں. اگلے دن ان سیٹوں کو فارم 47 کے ذریعے تبدیل کیا گیا. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، اور اس کی سب پروف اور ثبوت ہمارے پاس اس ڈاکیومنٹ میں ٹیکنیکل انالیسس کر کے ہمارے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے، تقریباً یہ 300 پیجز کا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ ایکسرپٹ یا سمری جو ہے وہ تقریباً آپ کی 30 پیجز کی آپ کی سہولت کے لیے وہ بھی موجود ہے یہاں پہ. اس سے پروف کیا ہوتا ہے؟ اس سے پروف یہ ہوتا ہے یا یہ ثابت یہ ہوتا ہے خواتین و حضرات کہ یہ ایک بھونڈا طریقہ کار اختیار کیا گیا. جب ان کو معلوم ہوا، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی، ان کو پتہ تھا کہ تحریک انصاف سویپ کر رہی ہے، تو انہوں نے فارم 47 پہ پھر ریلائی کیا، اور 1000 ووٹ تقریباً پاکستان تحریک انصاف کے 1000 ووٹ کو انہوں نے تبدیل کر دیا، اور ہمارے مخالفین کے 100 ووٹ کو انہوں نے 1100 کر دیا. یہ ایک آپ سمجھیں کہ بھونڈا قسم کا انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا. یہاں پہ میرے لیفٹ سائڈ پہ موجود ہیں تیمور خان جھگڑا صاحب، فارمر فائنانس منسٹر بھی. ان کو ابھی یہ آپ کے پاس یہ دیکھیں لفافوں میں ان کو فارم 45 اوریجنل آنے شروع ہوئے ہیں، جو کہ بالکل اس کی نگیشن کرتا ہے کہ جو کہ الیکشن کمیشن نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا رزلٹ بھی اوور نائٹ چینج کیا گیا. اس طرح کی 7 سیٹیں پشاور کی ہیں پورے پاکستان میں. یہ سیلڈ ریکارڈ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مہربانو صاحبہ ہیں یہاں پہ، قبل شوزب صاحبہ ہیں، ہمارے باقی ساتھی یہاں پہ موجود ہیں. ساروں کے رزلٹس جو ہیں وہ تبدیل کیے گئے ہیں. ہمارے یہ ساتھی موجود ہیں ہمارے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات، ذمہ داری جو ہے وہ کس کی ہے اس ساری چیز کی؟ الیکشن کمیشن کو اربوں روپے دیا گیا تھا کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کنڈکٹ کرائیں. چیف الیکشن کمشنر اور اس کے ساتھ ان کے کمیشن کے جو حضرات ہیں، جو ممبرز ہیں، ان کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، اس فورم سے بھی ہم لوگ کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے جب تک وہ مستعفی نہ ہو، کیونکہ انہوں نے عوام کی امانت میں کھلم کھلا خیانت کی ہے. اور جس کینسر کا ہم نے پہلے دن سے اس کی نشاندہی کی ہے، خواتین و حضرات، اس کینسر کو پاکستان کے جسم سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ صحیح طریقے سے کیمو تھراپی یا پھر ریڈیوگرافی ہونی چاہیے کہ اس کینسر کو ہم لوگ اپنے اندر سے ختم کریں. کیونکہ یہ کینسر پھیلے گا ملک میں، خدا نخواستہ آگے انتشار ہی پھیلے گا اور کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ الیکشن پروسیس میں یقین ہی چھوڑ رہے ہیں.